السلام علیکم ناظرین مسنا بن حرثہ کا قاصد جو مدینہ کو روانہ ہوا تھا وہ تیز جا رہا تھا۔ اسے اور مسنا کو بھی معلوم تھا کہ امیر المومنین کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ مسنا کے لشکر پر کیا بیتی ہے۔ حضرت عمر نے انتظامی امور اور انقلابی اصلاحات میں شہرت پائی تھی۔ انہوں نے خلافت کے تمام امور اور مسائل کو الگ رکھ دیا اور قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں اس مقصد کے لیے بلوایا کہ مسنا کو کمک دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ سب سے پہلے آدمی جو حضرت عمر کے پاس آیا وہ بنو بجیلہ کا ایک سرکردہ فرد جریر بن عبداللہ تھا۔ حضرت عمر نے اسے عراق کے محاذ کی صورتحال سے آگاہ کیا، پھر کہا کہ وہ محاذ کے لیے آدمی دے۔ جریر بن عبداللہ نے ایک سیاسی مسئلہ پیدا کر دیا جو یہ تھا کہ بنو بجیلہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے قبائل میں بکھرے ہوئے تھے۔ جریر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تھا کہ بنو بجیلہ کے تمام قبیلوں کو یکجا کر کے ان کا ایک سردار مقرر کر دیا جائے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک نے وفا نہ کی۔ اس کے بعد فتنہ ارتداد شروع ہو گیا۔ جریر نے سرداری کا مسئلہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے آگے رکھ دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم کہاں مصروف ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جریر بن عبداللہ سے کہا تھا، ہم رومیوں اور فارسیوں سے ٹکر لے بیٹھے تھے کہ مرتدین نے ہمارے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور تم اپنی سرداری کا مسئلہ لے کے آ گئے ہو۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی ساتھ لے کر شام کے محاذ پر چلے جاؤ، پھر جب ادھر سے فراغت ہوگی تو تمہاری سرداری کی طرف توجہ دیں گے۔ جریر بن عبداللہ صاف ٹال گیا تھا۔ اب حضرت عمر نے اسے بلا کر کہا کہ راز کے محاذ کے لیے کمک دو، تو اس نے پھر وہی مسئلہ امیر المومنین کے آگے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت اپنی انتظامیہ کے اعمال کو تحریری حکم نامہ بھیج دیا کہ بنو بجیلہ کے تمام قبائل کو یکجا کر دیا جائے اور جریر بن عبداللہ بنو بجیلہ کا سردار ہے۔ اب تم اپنے آدمی ساتھ لو اور عراق کے محاذ پر مسنا بن حرثہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عمر نے جریر سے کہا، ہم عراق نہیں شام کے محاذ پر جائیں گے، کیونکہ ہمارے بزرگ شام کے رہنے والے تھے، ضرورت عراق کے محاذ پر ہے۔ حضرت عمر نے کہا، پھر بھی ہم شام کے محاذ پر جائیں گے۔ جریر نے کہا، تم پر خدا کی لعنت۔ حضرت عمر کا مزاج برہم ہو گیا۔ طنزیہ لہجے میں بولے کہ تو اپنے قبیلے کے لیے اجرت لینا چاہتا ہے، میں اجرت دیتا ہوں۔ مال غنیمت جو تیرے اور تیرے قبیلے کے حصے میں آئے گا وہ تو تم لوگوں کا ہی ہوگا، میں تجھے خمس میں سے مزید چوتھائی حصہ دوں گا۔ ایک مورخ ابن خلقان نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محاذ کی ضرورت شدید نہ ہوتی تو حضرت عمر جریر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، لیکن امیر المومنین نے ضبط سے کام لیا۔ جریر نے یہ سودا قبول کر لیا اور اپنے قبیلے کے آدمیوں کو تیار کرنے کے لیے چلا گیا۔ کئی ایک قبیلوں کے سردار ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے سب سرداروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کیا تم بھی جہاد پر جانے کی اجرت لوگے؟ حضرت عمر نے پوچھا، کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اجرت پر پورے کیا کرو گے؟ خدا کی قسم ابن خطاب، ایک سردار نے کہا، تو جو کہہ رہا ہے یہ تیرے دل کی آواز نہیں، بات کیا ہے؟ اللہ تجھے جزا دے گا ابن معبد۔ حضرت عمر نے کہا، تو نے میری نہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ ابھی ایک بجلی میرے ساتھ اپنے مجاہدوں اور شہیدوں کی قیمت چکا کر گیا ہے۔ مسنا بن حرثہ 3000 نفری کے ساتھ اکیلا رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، کمک چاہیے اور بہت جلدی۔ بنو تمیم کا سردار حسین بن معبد تھا، اس نے زیادہ بات نہ سنی نہ کی اور کہا کہ 1000 آدمی میرے قبیلے کے تیار لکھ لے۔ ان کے بولنے کی دیر تھی کہ باقی سب سردار بھی بول پڑے۔ چنانچہ جو کمک تیار ہو گئی اس کی تفصیل تاریخ کے مطابق یہ ہے، بنو تمیم 1000 آدمی، ان کا قائد حسین بن معبد تھا۔ قبیلہ یزد کا سردار مخنب بن سلیم اپنی قیادت میں 700 گھڑ سوار لے کر آیا۔ حاتم طئی کا بیٹا سب سے زیادہ پیادہ اور گھڑ سوار لایا۔ کسی بھی مورخ نے تعداد نہیں لکھی۔ قبیلہ رباب، بنو کنانہ، قسم، بنو حنظلہ اور بنو حنبہ نے بھی بڑے بڑے جیش اکٹھے کر دیے، تعداد معلوم نہیں۔ ان کے قائد ارفجہ بن حرثمہ اور غالب بن عبداللہ تھے۔ بنو بجیلہ کا سردار جریر 2000 سے کچھ زیادہ پیادے اور سوار لے آیا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد اللہ ہی کیا کرتا ہے۔ عراق کے محاذ پر جانے کا جوش اور ولولہ ایسا پھیلا کہ 2 عیسائی قبائل بنو نمر اور بنو تغلب کے بھی 2 سردار حضرت عمر کی خدمت میں پہنچے۔ ایک انس بن ہلال تھا اور دوسرا ابن مروہ۔ امیر المومنین، ان دونوں میں سے ایک سردار نے کہا، اگر مذہب کی پابندی نہ ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم عرب کے باشندے ہیں، آج عرب اور عجم کا مقابلہ ہے، ہم عرب کی ناموس پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔
مذہب کی کوئی پابندی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا تم ہمارے بھائی ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مورخ ولیم سکارڈ نے لکھا ہے کہ ان عیسائیوں میں مسلمانوں جیسا ہی جذبہ تھا، چونکہ عرب کے تمام قبیلوں نے اپنے آدمی دیے تھے، اس لیے عیسائی سرداروں نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں خاموش رہے تو مسلمان انہیں اپنا ہمدرد نہیں سمجھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے محاذ پر بھیجنے کے لیے جو آدمی دیے ان کی صحیح تعداد کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی، سب نے تعداد ہزاروں میں لکھی ہے۔ اس تعداد میں اکثریت سواروں کی تھی۔ یہ لا تعداد بلکہ بے شمار کمک عراق کے محاذ کو روانہ کر دی گئی۔ جب مسنا بن حارثہ کا قاصد مدینہ پہنچا اس وقت کمک روانہ ہو گئی تھی۔ ادھر مسنا بن حارثہ نے عرب کے ان قبیلوں کے سرداروں کی طرف اپنے آدمی بھیج دیے تھے جو عرب کی سرحد کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ان قبیلوں نے بھی لبیک کہہ کر اچھی خاصی کمک بھیج دی۔ ناظرین، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب کمک عراق کے محاذ کو جا رہی تھی تو وہ تمام آدمی جو جسر کے مارکے سے بھاگ گئے اور شرم کے مارے ادھر ادھر چھپ گئے تھے وہ سب بہہ رہے اور کمک کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ ندامت اور خفت سے اور گناہ کے احساس سے نجات حاصل کرنے کے لیے محاذ کو جا رہے تھے۔ ان کی تعداد 1000 سے کم نہیں اور 2000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں ابو شداد بھی تھا جو نہ جانے کہاں چھپا رہا تھا اور اس کا بیٹا پہلے ہی اپنے قبیلے کے مجاہدین کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مدین میں یہودیوں کا ایک مذہبی پیشوا شہر سے نکلا۔ وہ چند دانوں والی تسبیح ہاتھوں میں لیے چلا جا رہا تھا۔ ایک گھوڑا سوار کہیں سے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ سوار یہودی تھا، اس لیے اس نے اپنے مذہب کے پیشوا کے قریب آ کر احتراماً گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے اتر کر پیشوا سے ہاتھ ملایا۔ پیشوا نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ قادسیہ سے آ رہا ہوں ربی محترم، یہودی نے جواب دیا۔ قادسیہ؟ پیشوا نے کہا، پھر تو تم نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھا ہوگا۔ دیکھا ہے، وہ تو بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ پیشوا نے کہا، ابھی بھاگے نہیں؟ تھوڑے کہاں ربی، یہودی نے کہا، انہیں اتنی زیادہ کمک مل گئی ہے جس کا کچھ حساب نہیں۔ اتنی زیادہ کمک؟ پیشوا نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہمارے جرنیلوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ اپنے کچھ مخبر اور جاسوس بھیج دیتے۔ اب مسلمان سیدھے میدان پر آئیں گے۔ میں مخبر ہوں محترم ربی، یہودی نے کہا، میں یہی خبر دینے آیا ہوں۔ ہاں ہاں، یہودی پیشوا نے کہا، جلدی پہنچو اور رستم کو بتاؤ۔ یہودی اپنے گھوڑے کی طرف مڑا۔ مذہبی پیشوا نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کے یہودی کو ذرا رکنے کو کہا۔ یہودی اپنے ربی کی طرف مڑا تو ربی کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ یہودی پریشان ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ مذہبی پیشوا نہیں بلکہ مسلمانوں کا جاسوس اشر بن اسامہ ہے۔ اشر نے یہودی پر خنجر کا وار کیا۔ یہودی بھی تربیت یافتہ اور پھرتیلا تھا، وہ وار بچا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نکال لی۔ وہ دونوں شہر کے دروازے سے دور نہیں تھے، لوگ آ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہودیوں کے مذہبی پیشوا سے لڑ رہا ہے۔ لوگ ان کی طرف آئے تو یہودی نے شور مچایا کہ یہ ربی نہیں، مسلمانوں کا جاسوس ہے۔ اشر بن اسامہ یہودی کے گھوڑے کی طرف دوڑا، اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ لگا دی۔ یہودی رستم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر سباق کے مقام پر جمع ہو گیا ہے۔ رستم کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی جلدی تیار ہو جائیں گے۔ معرکہ جسر کو پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ رستم ملکہ فارس کے پاس گیا، اپنے جرنیلوں کو بلایا اور سب نے فیصلہ کیا کہ مہران فوج لے کر جائے اور اس سے پہلے کہ مسلمان مدائن کی طرف پیش قدمی کریں انہیں ویسی ہی شکست دے جیسی بہمن جادویہ اور جلینوس نے انہیں جسر کی لڑائی میں دی تھی۔ مہران کا پورا نام مہران بن مہرویہ ہمدانی تھا۔ جوانی میں وہ عرب کے کسی علاقے میں رہا تھا اور اس نے لڑنے کا اور میدان جنگ میں قیادت کا فن عربوں سے سیکھا تھا۔ تاریخ کے مطابق پوران اور رستم نے اسے کہا تھا کہ عربوں کے لڑنے کے طور طریقوں سے تم واقف ہو، اس لیے تم انہیں آسانی سے شکست دے سکو گے۔ مہران جو فوج لے کر مدین سے نکلا تھا اس کی تعداد کسی مورخ نے نہیں لکھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اس کے گھوڑ سواروں کی تعداد 12,000 تھی، ہاتھیوں کی تعداد سینکڑوں لکھی گئی ہے، پیادوں کی تعداد نہیں لکھی گئی۔ مدائن سے فارس کی فوج نکل رہی تھی جب اشر بن اسامہ مسنا بن حارثہ کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ ایک یہودی جاسوس نے مدائن اطلاع دے دی ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا ہے۔ اشر نے مسنا کو بتایا کہ اس یہودی کے ساتھ اس کا کس طرح آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ مسنا بن حارثہ کو پہلو کا زخم پریشان کرنے لگا تھا، وہ آرام نہیں کرتے تھے۔ طبیب نے انہیں کئی بار خبردار کیا تھا کہ زخم خراب ہو گیا تو یہ پھیپھڑے کو لے بیٹھے گا اور یہ حالت خراب بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسنا کے ذہن پر جسر کی شکست سوار تھی۔ اب انہیں اتنی زیادہ کمک مل گئی تھی جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔
ان کے چہرے پر جلالی تاثر تھا اور بھاگوں بھاگ مختلف قبیلوں کے آدمیوں کو منظم کر رہے تھے اور سالار اور ان کے نائب بھی مقرر کر رہے تھے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو لڑنا تو جانتے تھے اور ان میں جذبہ جہاد بھی تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ پہلی بار آئے تھے۔ مسنا بن حارثہ نے اس لشکر کو سباق سے کوچ کا حکم دیا۔ انہوں نے اس جگہ کو لڑائی کے لیے موزوں نہیں سمجھا تھا۔ شمال مغرب کی طرف دریائے فرات والے کنارے پر بویب کے مقام کو بہتر سمجھا تھا۔ بویب تقریباً اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل کوفہ آباد ہے۔ مسنا اپنے لشکر کو وہاں لے گئے اور اسے تیاری کی حالت میں رکھا۔ ناظرین، دوسرے دن مدائن کی فوج بالمقابل کنارے پر پہنچ گئی۔ کیا شان تھی اس فوج کی! آگے ہاتھی تھے جن کے پہلوں سے چمکتی ہوئی ایہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان کے ساتھ گھنٹیاں تھیں جو بڑی زور سے بجتی تھیں۔ اوپر خوشنما ہودے تھے جن میں تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کے ماتھے اور سونڈوں کے آگے ٹین کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ گھوڑ سواروں کی تو شان ہی نرالی تھی۔ وہ باقاعدہ تنخواہ دار فوج تھی، اس لیے سب کا لباس ایک جیسا اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں بھی ایک جیسی تھیں۔ ان کے سروں پر ایہنی خودیں بھی ایک جیسی ساخت اور ایک ہی رنگ کی تھیں۔ اس فوج کا کمانڈر مہران دریا کے کنارے پر آیا اور ایک قاصد کو کشتیوں کے پل سے مسلمانوں کی طرف بھیجا۔ مسنا بن حارثہ نے آگے ہو کر اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ ہمارے کماندار اعلیٰ مہران پوچھتے ہیں کہ تم دریا عبور کر کے ادھر آتے ہو یا ہم میں؟ قاصد نے کہا تم اس طرف آؤ۔ مسنا بن حارثہ نے کہا اور اپنے کماندار اعلیٰ سے کہنا کہ جب تک تم دریا پار کر کے اپنی فوج کو ترتیب میں کھڑا نہیں کر لو گے ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اتنی زیادہ فوج تھوڑی سی دیر میں تو دریا عبور نہیں کر سکتی تھی۔ مسنا نے اپنے لشکر کو دور پیچھے ہٹا لیا تاکہ فارسیوں کو شک نہ ہو کہ ان پر حملہ کر دیا جائے گا، جس طرح انہوں نے جسر کی لڑائی میں کیا تھا۔ مسنا ابو عبید والی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ دشمن نے مشتعل کیا اور دریا کے پار چلے گئے۔ حضرت عمر نے مسنا کو ہدایت بھیجی تھی کہ جب تک فتح مکمل نہ ہو جائے دریا کے پار نہ جانا۔ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا تھا۔ شام تک فارس کی فوج پل سے گزرتی اور ادھر آتی رہی۔ اگلے روز فجر کی نماز کے فوراً بعد مسنا بن حارثہ نے اپنے لشکر کو ترتیب میں کھڑا کیا۔ کلب کے دستوں کو انہوں نے اپنی کمان میں رکھا، دائیں پہلو کے دستوں کی معذور کو اور بائیں پہلو کی کمان پرن سیر کو دی، پیادہ دستوں کا سالار مسعود کو اور سوار دستوں کا سالار عاصم کو مقرر کیا۔ محفوظہ کا کماندار اسما تھا۔ لشکر کے ہر حصے کے پاس ایک ایک علم تھا۔ ولیم سکاٹ ابن خلقان اور بلازری لکھتے ہیں کہ مسنا بن حارثہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود ان کے پہلو کا زخم ٹھیک نہیں ہوا بلکہ خراب ہو گیا تھا اور وہ درد محسوس کر رہے تھے، لیکن باتوں اور حرکتوں سے ظاہر ہوتا تھا جیسے جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ترتیب میں کھڑا کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگاہ دوڑی، وہاں سے گھوڑا آہستہ آہستہ چلایا۔ وہ لشکر کے ہر حصے کے علم کے پاس رکتے اور بلند آواز سے کہتے تھے، عرب کے بہادروں، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم عرب کی شجاعت اور وقار پر بدنامی کا دھبا نہیں لگنے دو گے۔ آج کے دن مجھے اپنے لیے وہی چیز پسند ہے جو تم سب کے لیے پسند ہے۔ جسر کا معرکہ 1 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں لڑا گیا تھا، اب پھر رمضان المبارک مہینہ 14 ہجری 635 عیسوی تھا۔ محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ مسنا بن حارثہ نے پورے لشکر کے آگے سے گزر کر سامنے جا گھوڑا روکا اور اپنی مخصوص گرجدار آواز میں لشکر سے کہا، تم سب روزے سے ہو، روزہ مزاج میں نرمی اور جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے، آج بڑی ہی سخت لڑائی ہوگی، تم دشمن کی تعداد اور اس کی قوت دیکھ لو، اگر روزہ افطار کر لو تو بہتر ہے، اتنے طاقتور اور کثیر تعداد دشمن کے مقابلے میں تمہارے جسموں میں طاقت آ جائے گی۔ اور تمام کے تمام لشکر نے روزہ افطار کر لیا۔ سب کے پاس کھانے کا کچھ نہ کچھ سامان موجود تھا اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا اسے ساتھیوں نے دے دیا۔ مسنا بن حارثہ نے فارسی لشکر کی طرف دیکھا، وہ بھی ترتیب میں آ گیا تھا۔ اس کے بھی 3 حصے تھے جو سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے محفوظہ کے دستے تھے، ہر حصے کے آگے ہاتھی کھڑے تھے۔ مسنا اپنے لشکر کو آخری ہدایات دے رہے تھے۔ اچانک فارس کی فوج سے شور اٹھا، مسلمانوں کے لشکر میں بے چینی نظر آنے لگی۔ وہ عرب جنہوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا کچھ زیادہ ہی بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ اس شور کی طرف توجہ نہ دو، مسنا بن حارثہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ بزدلوں کا شور ہے، تم خاموش رہو، آپس میں بات کرنی ہو تو سرگوشی میں کرو، اسلام اور عرب کے محافظوں، ان ہاتھیوں سے نہ ڈرنا، ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ دینا، ان کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کرنا۔ فارس کی فوج کا قلب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ روایت تھا کہ سب سے پہلے سپہ سالار 3 بار تکبیر کا نعرہ لگاتا تھا۔ پہلے نعرے پر دستے تیار ہو جاتے تھے،
दूसरे नारे पर वो हथियार तान लेते और तीसरे नारे पर हमला कर देते थे। मसना ने देखा तो नारा लगाया, अल्लाह अकबर। फारसी जर्नेलों को मुसलमानों का यह तरीका मालूम था, क्योंकि वो मुसलमानों से कई लड़ाइयाँ लड़ चुके थे। मसना ने अभी पहला नारा लगाया था, जिस पर मुजाहिदीन तैयार हो गए थे। तीसरे नारे पर मुजाहिदीन ने हमला करना था, लेकिन फारसियों ने पहले ही नारे पर मुसलमानों पर हमला कर दिया। हमला उनके क्लब के दस्तों ने किया था। नाजरीन, पहले बयान हो चुका है कि मुसलमानों के लश्कर में ज़्यादातर वो लोग थे जिनमें जोश और जज्बा तो भरपूर था और वो बिला के तेग जन और शाह सवार थे, लेकिन मैदान जंग में एक कमांडर के तहत तरतीब और तंजीम से लड़ने का उन्हें तजर्बा ना था। हमलावर फारसी अभी दूर थे, दोनों फौजों के दरमियान फासला ज्यादा था। मरखों ने लिखा है कि बनु अजल के लोग जोश में आ गए और अपनी तरतीब तोड़कर फारसियों का हमला रोकने के लिए नारे लगाते हुए आगे चले गए। अलामा शिबली, नौमानी, बिलादरी और तिबरी के हवाले से लिखते हैं कि मसना बिन हारसा ने यह हाल देखा तो परेशान हो गए। उन्होंने अपना नीचे वाला होंठ दांतों में दबा लिया, फिर कासिद से कहा, ये बनु अजल के लोग हैं, दौड़ो और इनके सरदार से कहो कि अमीर लश्कर सलाम कहता है और उसने कहा है कि इस्लाम को यूं रुसवा ना करो, अपनी जगह पर रहो। सिपा सलार के कासिद मैदान जंग में पैगाम रसानी का तजर्बा और खसूसी महारत रखते थे। कासिद घोड़ा दौड़ाता बनु अजल के सरदार तक पहुंचा और मसना का पैगाम दिया। सरदार ने अपने इन 1500 आदमियों पर काबू पा लिया और उन्हें उस जगह ले गया जहां उन्हें तरतीब में खड़ा किया गया था। इसके साथ ही मसना ने दूसरी बार अल्लाह अकबर का नारा लगाया। चूंकि फारसी हमलावर दस्ते करीब आ गए थे, इसलिए मसना ने तीसरा नारा बगैर वक्फे के लगा दिया। मुजाहिदीन के वो जैश जिन्हें पहले हमले के लिए पहले ही बता दिया गया था, बड़े जोशो खरोश और जज्बे से आगे बढ़े और फारसियों को रोक लिया। बड़ा ही घुमसान का रन पड़ा। इन मुजाहिदीन में वो भी थे जो जसर के मैदान से भागकर अपने घरों को चले गए थे, और वो भी थे जो मारकर लड़े और जिंदा वापस आ गए थे। उन सब में इंतकाम की आग भरी हुई थी। उन्हें यह साबित करना था कि वो बुज़दिल नहीं, खतरा हाथियों का था जो आगे थे। जसर में जो मुजाहिदीन लड़े थे, उन्होंने जसर वाला ही तरीका इख्तियार किया और हुदों की रस्सियां काट कर उनके सवारों को गिरा कर हलाक और जख्मी करने लगे। इस कोशिश में कुछ हाथियों के नीचे भी गिरे और जख्मी या शहीद भी हुए। फारस के हाथी फारसियों के लिए मुसीबत बन गए। इससे दूसरा फायदा यह हुआ कि अरब के जिन मुसलमानों ने पहली बार हाथी देखे थे, वो उनसे डर रहे थे। उनके दिलों से डर उतर गया और वो हाथियों पर टूट पड़ने लगे। मसना इब्ने हरसा ने देखा कि फारसियों के लश्कर की नफरी उनके अपने लश्कर से कई गुना ज्यादा है और सवार दस्ते तो बहुत ही ज्यादा हैं, तो उन्होंने फारसियों के क्लब पर शदीद हमला करने का फैसला किया। उन्होंने दो ईसाई सरदारों अनस बिन हिलाल नमरी और इब्ने मरवा अल फेर तुगलबी को अपने पास बुला लिया। तुम मेरे हम मजहब नहीं हो। मसना बिन हरसा ने उन दोनों से कहा, मगर ये लड़ाई अरब और अजम की है। खुदा की कसम, तुम अरब की आन पर जाने कुर्बान करने से गुरेज नहीं करोगे। मजहब की बात ना कर इब्ने हरसा। अनस बिन हिलाल ने कहा, अरब की बात कर और हमें कुछ बता, मैं दुश्मन के क्लब पर हमला कर रहा हूँ। मसना ने कहा, उनका सलार आला मेहरान वही है, मैं उसे गिराने की कोशिश करूँगा। वो गिर पड़ा तो देखना क्या होगा, उनका सारा लश्कर भाग उठेगा। तुम दोनों अपने आदमियों के साथ मेरे दाएं और बाएं रहना, और जब मैं मेहरान के हिफाजती दस्ते पर हमला कर दूं तो तुम दाएं और बाएं से हमला कर देना। मसना ने क्लब के दस्तों से मेहरान के क्लब पर हमला किया। मेहरान शाही जर्नेल था, उसके इर्द गिर्द घोड़सवार मुहावजों और हाथियों का किले जैसा हिसार था। मेहरान को मारना और उसका परचम गिराना नामुमकिन था। मसना का हमला इतना शदीद और जज्बे से भरपूर था कि मेहरान का हिफाजती हिसार तो ना टूटा, लेकिन इस हिसार को मसना और उनके ईसाई साथी धकेलते हुए फारसियों के दाएं पहलू की तरफ ले गए। इससे फारसियों के दाएं पहलू की तरतीब टूट गई। किसी और फारसी जर्नेल ने देखा कि मुसलमानों ने मेहरान को बड़े खतरनाक घेरे में ले लिया है, तो उसने क्लब के दस्तों से मुसलमानों पर हमला कर दिया। दोनों फौजों के क्लब का तसादुम हौलनाक था। कुछ हवालों से मोहम्मद हुसैन हीकल लिखते हैं कि हाथियों और घोड़ों ने इतनी गर्द उड़ाई कि फरीकैन को भी पता नहीं चलता था कि कौन कहाँ है और लड़ाई में किसको बालादस्ती है। मसना ने अपने तजर्बे की बिना पर अपने दस्तों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि फारसियों का दायां पहलू बेतरतीब हो गया है और उनका कलम सिर नो यकजा हो रहा है। मसना ने फारसियों के दोनों पहलू पर हमला कर दिया। जख्मी हाथी जिनके हुदे गिर पड़े थे, वो महावत के बगैर अपनी ही फौज को कुचलते फिरते थे। मर्रखों ने लिखा है कि मसना बिन हारसा की बड़ी बुलंद आवाज बार बार सुनाई देती थी, इस्लाम के जाबाजो, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये ललकार मुसलमानों का हौसला बढ़ा रही थी। फारसियों का दायां पहलू जो पहले ही बेतरतीब था, ऐसा उखड़ा कि उसके सिपाही कश्तियों के पुल से भागने लगे। इस पहलू को मुसलमानों ने ऐसी शिद्दत से पीछे को धकेला कि दरिया तक ले गए।
फारसियों ने दरिया में कूदना शुरू कर दिया। मसना बिन हारसा ने अपने महफूजा के सवारों को दौड़ा दिया कि पुल का रास्ता रोक लो और किसी फारसी को भागने ना दो और किसी को जिंदा नहीं पकड़ना, सबको ख़त्म कर दो और जो दरिया में कूद गए हैं उन्हें तीरों से ख़त्म कर दो। लड़ाइयों में ऐसा ही होता था कि फौज के किसी एक दस्ते में भगदड़ मच जाती तो इसका असर सारी फौज पर होता था। फारसियों के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक पहलू के दस्ते भागने लगे तो दूसरे दस्तों के भी हौसले पस्त होने लगे। उनका कमांडर मेहरान अभी जिंदा था, उसका परचम भी बुलंद था, वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मसना बिन हारसा ने अपने तमाम लश्कर को पीछे हटा लिया और बड़ी तेजी से उसे तरतीब में किया। मुसलमानों ने देखा कि फारसियों के तमाम हाथी जख्मी होकर इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं और अपनी ही फौज को तरतीब में आने नहीं दे रहे। फिर मुसलमानों ने देखा कि मैदान जंग फारसियों की लाशों से हट गया है तो उनकी थकन खत्म हो गई और लड़ने के जज्बे में नई ताजगी आ गई। उधर पुल के सामने तो फारसियों की लाशों के अंबार लग गए थे। दरिया में कूदने वाले फारसी मुसलमानों के तीर खाकर या तैरना ना जानने की वजह से डूब गए थे। मसना को फतह के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन फारसियों की तादाद अभी तक ज्यादा थी। मसना ने यह भांप लिया था कि फारसियों में बददिली पैदा हो गई है और वो सिर्फ इसलिए मैदान में मौजूद हैं कि उनका सबसे बड़ा कमांडर मेहरान मौजूद है और उसका परचम अभी बुलंद है। मसना ने एक नारा लगाया, अपना परचम बुलंद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद रखेगा। मसना ने अब जो हमला कराया वो बेहद जोरदार था। फारसी अब हाथियों की हिफाजती दीवारों से मारूम हो गए थे। फारसियों ने जमकर मुकाबला किया। मौरख लिखते हैं कि मुसलमानों ने बहादुरी और जाबाजी के जितने जौहर इस जंग में दिखाए हैं वो किसी और जंग में नहीं दिखाए। मसना बिन हारसा ने इतने ज्यादा फैले हुए मैदान जंग में क़ियादत भी की और सिपाहियों की तरह लड़े भी। मसना बिन हारसा बनु बकर बिन वैल में से थे। उनके भाई मसूद बिन हारसा मसना के मातहत सलार थे और अपने कबीले के सरदार भी थे। मसूद ने अपने कबीले के मुजाहिदीन से कहा था कि अगर तुम मुझे जख्मी होकर गिरता देखो तो अपने हाथ ना रोकना। लड़ाई में लश्कर पीछे हटकर भी पलटता और आगे बढ़ता है, अपनी जगह पर साबित कदम रहना और अपने दुश्मन का हक अदा कर देना। ये अल्फाज जो तारीख के दामन में मौजूद हैं, अपने कबीले के मुजाहिदीन से कहने के कुछ देर बाद ही मसना बिन हारसा ने हमले का हुक्म दिया तो उनके भाई मसूद बिन हारसा फारसियों की सफ़ों में जा दाखिल हुए। उनके कबीले के मुजाहिदीन ने बाद में बताया कि मसूद जिस अताब से लड़ रहे थे इससे उनके अपने मुजाहिदीन डर गए थे। उनकी तलवार जिधर घूमती थी उधर फारसी गिरते नजर आते थे। आखिर उन्हें एक ही बार दो ऐसे गहरे जख्म आए कि वो घोड़े से गिरने लगे। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, आए फर्जिंदान बनु बकर बिन वैल, अपना परचम बुलंद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद रखेगा। खबरदार मेरी मौत से हरासा और बेदिल न हो जाना। यह कहकर मसूद घोड़े को जरा पीछे ले और घोड़े से नीचे आ पड़े। मसना ने देख लिया, फौरन पहुंचे, घोड़े से उतरे और अपने भाई को उठाकर पीछे एक जगह आ लिटाया। मसूद शहीद हो चुके थे। मसना अपने घोड़े की तरफ दौड़े, उछल कर घोड़े पर सवार हुए, गला फाड़ कर अपनी मखसूस गरजदार आवाज में ऐलान किया, बनु बकर बिन वाइल के मुजाहिदो, मेरा भाई मरा गया तो कोई गम नहीं, गैरतमंद इसी तरह जाने दिया करते हैं, तुम्हारा परचम ना झुके। मसना जब लड़ाई का जायजा लेने लगे तो उन्होंने बनु नम्र के ईसाई सरदार अनस बिन हिलाल को देखा जो मसूद बिन हारसा जैसे जोशो खरोश से लड़ रहा था। उन्होंने बहुत से फारसियों को जख्मी करके गिराया, मगर एक फारसी ने पीछे से बर्छी उसकी पीठ में एक बार, दो बार, तीसरी बार मारी तो अनस घोड़े से गिरे और दम तोड़ दिया। मसना बिन हारसा ने उसी फारसी को जहन्नम वासिल कर दिया। मसना बिन हारसा के साथियों ने कई फारसियों को हलाक कर दिया। मसना घोड़े से उतरे, उनके मुहाफिज उनके इर्द गिर्द रहे। मसना ने जिस तरह अपने भाई की लाश एहतराम और प्यार से उठाई थी वैसे ही प्यार और ताजीम से अनस बिन हिलाल को भी उठाया और पीछे जाकर अपने भाई की लाश के बिल्कुल साथ लिटा दिया। तब मसना ने देखा कि अनस बिन हिलाल अपनी जान अफरीन के सपुर्द कर चुका था। मैदान जंग बहुत फैल गया था। तारीख का सबसे ज्यादा हेबतनाक कश तो खून हो रहा था और साफ दिखाई दे रहा था कि फारसी जंग की जरहियत खत्म हो चुकी है और यह फौज बिखर रही है। हर फारसी अपनी जान बचाकर भागने के लिए लड़ रहा है। फारसियों को शदीद खून रेज दबाव से दरिया तक पहुंचा दिया गया था। उनकी पसपई के लिए पीछे जमीन खत्म हो गई थी। फारसी दरिया में कूदने से घबरा रहे थे, वहां भी मौत थी। पुल को मुजाहिदीन ने बंद कर रखा था। मेहरान का परचम अभी बुलंद था। मसना बिन हारसा हुक्म दे रहे थे कि किसी फारसी को जिंदा न छोड़ा जाए। इतने में मेहरान का परचम गिर पड़ा और मेहरान अपने घोड़े से गिर कर मर गया। एक बड़ी ही बुलंद ललकार सुनाई दी, मैं हूं बनु तुगलब का जवान जिसने अजम के सलार को कत्ल कर दिया है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।